अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिखर में ख़िताब कयो आहे ऐं हुन ख़िताब कंदे ॿ टे जेके अहम ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, उनमें हिकिड़ी अहम ॻाल्हि इहा हुई त हुन ऐलान कयो आहे त हू पंहिंजी पार्टी जी चूंड मुहिम पाण हलाईंदो। जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहो ऐलान पिया कयो त उन वक़्तु यकीनी तौर ते बहशत सहाफ़ी जे असांजे ज़हन में इहो ख़्यालु आयो त पीपल्स पार्टी जे पारां त चूंड मुहिम जी अॻुवाणी जेका आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कंदो, पर PTI जो चेयरमैन जेको हिन वक़्तु जेल में आहे, उन जी पार्टी जी चूंड मुहिम केरु हलाईंदो। ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जेका आहे, जेका नवाज़ शरीफ़ साहब दुबई में वेही करे पर पिया तोलनि ऐं पंहिंजो तयारियूं पिया कनि हिते अचण जूं, जे अञा ताईं हू अचण जो ऐलान न थियो आहे, त छा नून लीग ईंदड़ चूंड मुहिम खां पहिरियों नवाज़ शरीफ़ जी वापसी खे यकीनी बणाए सघंदी, जे न त पोइ चूंड मुहिम जी क़यादत शहबाज़ शरीफ़ साहब कंदो या मरियम नवाज़ साहिबा कंदी। इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो बुनियादी सुवालु आहे त उहो केरु थींदो। इहे बुनियादी सुवाल आहिनि। उन सां गॾोगॾु इहो बि सुवालु थिए थो त ईंदड़ जेके आम चूंडूं थींदियूं उनमें मुल्क जे मुख्य पार्टियुनि जी जेका चूंड मुहिम जा अहम नुक़्ता कहिड़ा थी सघनि था, छाकाणि त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल्ह जेको असेंबली में ख़िताब कयो उनमें जेका हुन ॿ टे नुक़्ता बयानु कया, अॼु वरी जेको हुन पंहिंजो सखर में SIOT जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू कई आहे ऐं उनमें अरिड़हीं तरमीम जी जेका आहे बारे में हुन ॻाल्हायो आहे त कीअं जेको पोयों जेको दौर में अरिड़हीं तरमीम खे वापसी लाइ जेको आहे हरबा इस्तेमालु कया विया ऐं हुनजो चवणु इहो त असां उन ॻाल्हि जे बचाव लाइ जेको आहे बीहंदासीं। कल्ह जेको आहे हुन सिविलियन इदारनि जी बालादस्ती ऐं तमामु समूरनि स्टेक होल्डर्स जे विच में ॻाल्हियुनि करणु ऐं मुल्क जे अंदरि हिकिड़ी फेडरल डेमोक्रेटिक जेका फेडरेशन जेका आहे पंहिंजो वफ़ाक़ी आइनी जमहूरी हुकूमत क़ाइमु करण जी जेका ॻाल्हि कई, लॻे ईअं थो त पीपल्स पार्टी ज़ाहिर उनमें जेको आहे COD जी बि ॻाल्हि थी, इहे अहम नुक़्ता थींदा पीपल्स पार्टी जा। पर नून लीग जेका हिन वक़्तु सरबराही पई करे ऐं इश्तिहारनि जो ठका लॻो पियो आहे, उहा नून लीग जी चूंड मुहिम कहिड़नि बुनियादी नुक़्तनि ते हूंदी, छाकाणि त हाणे त हू जेको वोट को इज़त वारो जेको नज़रियो नारो हुयो ऐं इनकलाबी थियण वारो, उहो त शायदि हाणे हुनजे कमु न ईंदो। छा PTI हाणे बि उहा जेका आहे 9 मई खां पहिरियों वारी जेका उन्हनि जी मस्ती हुई, छा चूंड मुहिम उन मस्त बयाने ते हलाईंदा या उन्हनि वटि हाणे उन्हनि जो टोन डाउन हूंदो? इहे उहे बुनियादी सुवाल आहिनि जिन ते अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। असां सां गॾु मुल्क जा मारूफ़ सहाफ़ी ऐं तंज़ीम निगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब गॾु आहिनि। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, बिलावल साहब ने तो आज ऐलान कर दिया कि वो अपनी पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम है उसकी अपना खुद क़यादत करेंगे। आपके ख्याल में बाकी जो मुल्क की तो बड़ी पार्टियां हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली के अपना जो सीट नशस्तों के हिसाब से देखा जाए, तो उनकी क़यादत कौन करेगा उनकी इलेक्शन मुहिम की? देखिए, जो PTI है उसके तो सॉरी सरबराह जेल में है, जमानत हो जाए ना हो, सस्पेंड हो जाए, सजा जो भी होगा वो लीगल प्रोसेस है, गुंजाइश है 3 साल की सजा में बेल भी हो जाती है, और लेकिन दीगर केस भी चल रहे हैं, तो वो तो एक हो गया PTI का मामला। जहाँ तक नून लीग का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि उससे भी ज्यादा अहम मामला पंजाब के हवाले से PTI के मामलात अहम हैं। नून लीग की जो पोजीशन है वो उसमें बड़ा नॉमिनल सा फर्क पड़ेगा अगर नवाज शरीफ आ जाएं या ना आए या मरियम चलाएं, क्योंकि देखिए जो उनकी सियासत की लाइन लग रही है वो ये लग रही है कि वो तरक्की और हमने बचा लिया जो है क्या कहते हैं दिवालिया होने से, वरना दवाइयाँ भी न मिलती, और वो क्योंकि शहबाज शरीफ ही जो हैं मामलात को भी डील कर रहे हैं, तो लिहाजा यही चलता रहेगा, क्योंकि नवाज शरीफ तो फौरी तौर पे आ भी नहीं रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज भी जो इशारा मरियम की उससे मिला, तो वो अपने कारनामों का क्रेडिट लेती हैं कि जो कुछ हुआ है हमारे ही दौर में हुआ है। कि हालांकि आज असम्बली के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के रेलवे के वजीर जो हैं साद रफीक, वो ये कह रहे थे कि आप देख लें कि सड़कों पर कितना पैसा लगा है और रेलवे पे कोई पैसा नहीं लगा। जो मेरी तनकीद होती है कि जिस तरह इंडिया ने सबसे पहले डबल ट्रैक किया था रेलवे का
اور لیکن پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ مافیا کے کو پروموٹ کیا گیا. ریلوے کا ڈبل ٹریک آج 75 سال میں بھی نہیں بنا, اور ان کی پارٹی کے تو سربراہ خود موٹر ویز کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں. پیٹرول باہر سے آتا ہے, موٹر ویز چلتی ہیں, سڑکیں ٹوٹتی ہیں, آٹو موبائل کی صنعت کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ٹرین کو ڈیولپ کیا جاتا انڈیا کی مانند تو فائدہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ترقی دیں گے, وہ ووٹ کو عزت دو کے ایجنڈے پر نہیں چل سکتے. وہ اگر چلیں گے تو وہ اپنا مذاق اڑائیں گے کہ کون سے ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, چونکہ وہ تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ جتنی تعیناتیاں ہوں گی وہ آئی ایس آئی سے کلیئر ہو کے ہوں گی. اس سے پہلے جو ہے جو باہر ڈیل کر کے سیکنڈ ٹائم گئے ہیں نواز شریف, تو وہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے بعد جو ہے ڈیل کی ہے اور ایکسٹینشن دی ہے جنرل باجوہ کو, تو وہ سارا انیشیٹو نہیں ہے. 19-20 کا فرق پڑ جائے گا کہ بھئی نواز شریف بھی جلسہ کر رہے ہوں, شہباز بھی کر رہے ہوں, مریم بھی کر رہے ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے بیانیے کے مخالفت کرتے ہوئے کوئی ایسی پوزیشن سٹرونگ لے کر پنجاب سے اور ملک کی سیاست کے اندر نون لیگ آئے گی. یہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا, اور لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ترقی کی بنیاد پر, جہاں پر اب پھر بات ہو رہی ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمت مزید بڑھ جانی ہے, تو لوگوں نے اس ترقی کو نہیں دیکھنا جب ان کی روٹی پوری نہ ہو رہی ہو. اور کوئی ایسا ان کے پاس جادوگری نہیں ہے. اور میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا میڈیا اور دیگر سیاسی جماعتیں یہ بات کریں کہ ذرائع آمدنی پاکستان کی بڑھانے کے لیے تاجر طبقے اور دکانداروں پر جو 35 لاکھ کے لگ بھگ ہیں, اگر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو جو ہے کہیں سے ذرائع آمدنی نہیں بڑھیں گے. تو یہ قریشی صاحب ایک منٹ, آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ہمارے ریلوے کے وزیر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کا اور اس کی قیادت کے نقطہ نظر میں بہت بڑا فرق ہے. اور لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صاحب جو تھے جب مسلم لیگ نون کی پچھلی گورنمنٹ تھی, جب میاں نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے, تب بھی یہ صاحب جو ہے وہ ریلوے کے وزیر تھے. اور اس وقت جو تھے, اس وقت ایک خبر جو تھی پاکستانی میڈیا پہ چلی تھی, وہ میں اپنے ٹیم کو کہوں گا کہ وہ اگر اس میں ڈسپلے کر سکیں کہ 97% آف دا فنڈز جو ہے پنجاب کے ریلوے کے, وہ ایک سال کے اندر 2017 کی یہ خبر ہے جب ان کی حکومت تھی, تو 97% آف دا فنڈز جو ہے وہ یوٹیلائزڈ ان پنجاب اسٹیشنز. تو جب آپ 97% ایک صوبے کے اندر استعمال کرتے ہیں, اور اس میں سے بھی جو ہے اپنا 71% جو تھے وہ لاہور ڈویژن کے اندر استعمال کیے گئے. جب آپ اس طرح کریں گے فنڈ کی یوٹیلائزیشن بحیثیت ریلوے کے وزیر کے, تو پھر تو ظاہر ہے سندھ کے اندر تو حادثات ہوں گے, اور مسلسل ہو رہے ہیں. جب سے شیخ رشید وزیر تھے تب بھی سندھ کے اندر حادثات ہوتے تھے, سعد رفیق تھے تب بھی ہو رہے تھے, اب بھی ہو رہے ہیں. اس حادثے کے بعد ایک اور حادثہ بھی ہوا ہے سندھ کے اندر. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے تو ان کے لیے تو لگتا ہے کہ پاکستان کا تصور پنجاب کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلتا, کیونکہ ان کے دور میں یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بحیثیت پرائم منسٹر کے جو اس کی میجر اسکیمز تھیں, ان میں سے جب اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہم ہیلتھ کارڈ, عمران خان تو بعد میں آئے, ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو جو تھا وہ 13 کی حکومت میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ہم پنجاب کے اندر یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ سندھ کے اندر کتنے لوگوں کو مسلم لیگ کی وفاقی حکومت نے ہیلتھ کارڈ دیے؟ کسی کو نہیں ملا ہیلتھ کارڈ. اور آپ جب 97% فنڈ الوکیشن ریلوے کے تو یہ خبر ہے, لیکن اگر آپ اس حکومت کے سارے ادوار میں دیکھیں, ہائی وے کے دیکھیں, کیونکہ جب ہائی وے بنا تھا تو نواز شریف صاحب کے دور میں اس کے پاس تصور پنجاب کا تھا. یہ سندھ میں تو ابھی آ کے وہ آپ کا موٹر وے ابھی آ کے پورا ہوا ہے, جو اپنا M5 جس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے جتنے موٹر ویز بن رہے تھے وہ سارے پنجاب کے اندر بن رہے تھے. جب اس طرح کی الوکیشن ہوگی تو پھر تو حادثات تو ہوں گے سندھ کے اندر.
یہ تو اپنا سعد رفیق صاحب اپنے اس بیان کو جو ان کے بارے میں خبر آئی تھی 2017 میں اس سے بالکل واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آتی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ خبر بھی آج ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں، اس کا جو عکس ہے یہ اپنا 2017 کی خبر ہے جس میں بہت اس کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ 97% آف دا فنڈز. تو یہ کوئی صاحب آپ کس طرح کہتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو؟ جی فیاض صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور بڑی بر وقت آپ نے بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور مرکز جو ہے پنجاب رہا ہے، اور جو ہے یہی دیگر صوبوں میں احساس محرومی کو بڑھانے میں بھی اس نے حصہ ادا کیا. اگر جب یہ ایک فیکٹ اور یہ اعداد و شمار درست سرکاری اعداد و شمار بتائے جائیں تو میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے سعد رفیق ریلوے کے وزیر صاحب نے کہ یہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ تھا. بھائی جب آپ 97% پنجاب میں لگا دیں گے تو جو اب یہ سیلاب سے متاثرہ سندھ کا علاقہ تھا تو وہاں پہ تو پھر ریلوے کو نظر انداز ہوئی. آپ کی اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو پہلی موٹر وے بنائی گئی تھی ڈیبو کے ذریعے جس پہ عمران خان ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ قریشی صاحب اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ سعد رفیق صاحب کو کوئی بتائے کہ یہ جو سیلاب جس کو کہہ رہے ہیں وہ 1 سال پہلے کی کہانی ہے، یہ 2022 کا سیلاب تھا. اب جب جب حادثہ ہوا ہے تو آلموسٹ 1 سال کے بعد کی یہ حادثہ ہوا ہے، تو یہ سارا سال ان کی حکومت تھی اور یہ صاحب ریلوے کے وزیر تھے. تو اگر یہ سیلاب متاثرہ علاقہ تھا تو اس ریہیبلیٹیشن کے لیے اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. جو 97% جو ہے پنجاب کے اندر لگا دیتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں قریشی صاحب، ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں یہ خبر جو اپنا لگی ہے اس وقت کے انگریزی اخبار کے اندر، یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا یہ میرے خیال میں شروع سے اگر اس کو اس کی ہیڈ لائن بتا دیں دکھا دیں. یہ خبر ہے قریشی صاحب، یہ ہمارے فل اسکرین پہ چل رہی ہے کہ یہ ریلوے کے جو فنڈز ہیں ان کی الوکیشن کس طرح ہوئی، اور اس میں جو ہے 97% जेकॾहिं पंहिंजो हिन जी जेका हेडलाइन हुई उहा मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं ॾेखारियूं आहे त वधीक मुनासिब हुजे. बहरहाल इहा ख़बर हमने दिखा दी नाज़रीन को. कुरैशी साहब आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा कि हेडलाइन जो थी इसकी ना वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाए लोगों को. मोटर की बात की वो भी पंजाब में बनी थी, और मैं उसके अंदर एक और बात कहूंगा कि उसके अंदर सियासत कैसे जुड़ती है. कि वो तो ठीक है कि जाग पंजाबी जाग से उनका जो है पहली दफा वजारत आला मिली, जबकि 88 में बीबी इलेक्शन जीत कर वजीर आजम बन गई थी. लेकिन जबकि 3 दिन के बाद इलेक्शन 2 दिन के बाद होता था सूबाई, तो उस वक्त एजेंसियों ने भी यही किया और नवाज शरीफ ने भी यही किया और जो है इनको ले आए. तो उसके बाद हुआ ये था कि जब मोटरवे बन भी रही थी तो उसके अंदर जो नून लीग के एमएनए से उनके इलाकों में लेकर गए, जो बहुत बड़ा क्राइम है. अगर कोई और माशरा हो, डेवलप्ड और तालीम याफ्ता माशरे में ये बात हो तो सारी उम्र के लिए कैद हो सकते हैं. जिस तरह पिछली हुकूमत में रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में फैसले किए गए. एग्जैक्टली मैं बताता हूं जी कि देखिए, एक थे कादिर मेला, वो पीपल्स पार्टी के एमएनए को तोड़ा था नवाज शरीफ ने, और सरगोदा उनके इलाके की जानिब जो है मोटरवे को ओबलाइज किया गया. उसके बाद एक मलक नईम एमएनए होते थे, मोटरवे को जो है घुमा कर उधर ले गए, फिर चौधरी निसार की तरफ, चक्री की तरफ ले गए. वरना जब कोई नई चीज तामीर होती है, मैंने इसका मास्टर प्लान देखा है. अल्ताफ इसके जनरल मैनेजर होते थे जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से आर्किटेक्चर पढ़ के गए थे, उनसे मेरी बहस हुई थी इस मामले पे, और वो उसके अंदर ये साबित था कि 1.25 घंटे में लाहौर से जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे. लेकिन उसको सियासी बुनियादों पर उधर फैसलाबाद से होते हुए सरगोदा से करते हुए चक्री से होते हुए जो लेके गए, सारी उम्र तक ये नस्लें हमारे जो हैं 125 किलोमीटर, 115 से 120 किलोमीटर ज्यादा पेट्रोल जलाएंगी, ज्यादा वक्त सर्फ करेंगी, ज्यादा ऑटोमोबाइल बर्बाद करेंगी.
تو یہ اس طرح کے ان کے کبھی فیصلے نہیں ہوئے. یہ قریشی صاحب ایک مرتبہ پھر ہم وہ ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں یہ خبر جو تھی جو خواجہ سعد رفیق آج رونا رو رہے تھے, یہ ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ کس طرح یہ ہے کہ ایریا آف فوکس ریلوے اسپینٹ 97 آف فنڈز آن پنجاب اسٹیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ریلوے نے 97% جو فنڈز ہیں وہ پنجاب کے اسٹیشنز پہ استعمال کیے اور 72% جو ہیں وہ لاہور ڈویژن پہ استعمال ہوئے. یہ ہے خبر کا متن جو خبر چھپی ہے فیبروری 15 2017 کو. اب یہ 2017 میں خواجہ سعد رفیق ہی تھے اور یہ اس کی ریلوے کی مینجمنٹ ہے جس کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیے جو انہوں نے اورنج ٹرین چلائی ہے لاہور کے کوئی 25-30 کلومیٹر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیسہ ریلوے کے ڈبل ٹریک کے اوپر لگایا جاتا, وہ ضروری تھا کہ یہ لاہور کے اندر جو ہے لوگوں کو آنکھیں چندھیا دینے کے لیے اور شو بازی کے لیے اگر آپ جو ہیں اورنج ٹرین چلا دیں اور باقی جگہوں پر. میں ایک وقفہ لیتا ہوں, پھر ان کی موٹر وے کی جو کہانی آپ نے بتائی ہے اس پہ بھی تھوڑا میرے خیال میں آج کے پروگرام میں تبصرہ کر لیتے ہیں. ناظرین وقفہ اٹھا وقفے کا موٹی کی پروگرام جس سلسلے کے اگتے بدائی نو سنگت ہے جو ویلکم بیک ناظرین اچھوت پروگرام جس سلسلے کے اگتے بداयूं गुफ़्तगू लंदड़ आहे ख्वाजा साद रफ़ीक जो बयान जंहिंजे बारे में असां ॻाल्हायोसीं पिए ऐं हुन मोटरवेज़ ते चयो त असां वधीक फोकस कयो आहे. पर कुरैशी साहब मोटरवे की भी जो कहानी है वो ये है कि पूरी दुनिया की जो डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं और ये वो कहते हैं कि जहाँ से भी अगर आपने बनानी होती है तो पोर्ट सिटी से आप शुरुआत करते हैं, फिर आप जो है वो अपना अप कंट्री जाते हैं. ये दुनिया सारी का असूल है कि जब भी आपने सड़कें बनानी होती हैं तो आपने ज़ाहिर है जो आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो लोडिंग जो होती है वो पोर्ट से होती है, तो पोर्ट सिटी से आप फिर अप कंट्री जाते हैं. लेकिन यहाँ पे जुल्म ये हुआ कि पोर्ट सब तक अभी तक हम नहीं पहुँचे. और जो आप बाकी देखें कि बाकी सारे जो मोटरवे बने वो एक अलहदा रूट बना. यहाँ पे कराची और हैदराबाद के दरमियान जो सुपरवे था उसी को जो है वो करके वो हमारे लिए एक मोटरवे M9 उसका नाम दिया गया. वो जैसा था वैसा ही था, वो एक ठेका दे दिया गया और उस पे वो काम हुआ. तो अब ये सिलसिला है कि अब मोटरवे की भी जो कहानी है वो ये है कि अब तक आप पोर्ट से कनेक्ट नहीं हुए. आपके जो बाकी मोटरवेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड इस वजह से हैं क्योंकि पोर्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है. और जो जीटी रोड की अपना सूरत हाल है पंजाब के अंदर, उसको नेशनल हाईवे जिसको सिंध के अंदर कहते हैं, अब उसकी आप सूरत हाल देख लें सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर. तो ये जो अपना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसको साद रफीक साहब कह रहे थे कि वो मोटरवेज पे ज्यादा खर्च करती है, तो वो मोटरवेज का पैसा भी वहीं पे खर्च हुआ है, इधर कुछ नहीं खर्च हुआ. यहाँ पे अभी तक हम जो है M9 जो बनाया गया वो M9 जो था वो दरअसल वो सुपर हाईवे है जिसको उन लोगों ने लेपा पोती करके वो उन लोगों ने बनाया है. कोई मोटरवे नहीं बना कराची हैदराबाद के दरमियान और ना ही हैदराबाद से लेकर सक्खर तक कोई बना है. तो पूरा ऑलमोस्ट सिंध जो है वो मोटरवे से महरूम है. पोर्ट सिटी है, रोज आए दिन जो है हमारे आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईवेज के हवाले से सबसे ज्यादा जो है हादसा जो होते हैं वो सिंध सूबे के अंदर होते हैं क्योंकि सड़कें हैं ही नहीं. आप सब कुछ ये यहाँ पे NLC के ट्राले ये सब कुछ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे इन्वेस्ट तो करें जहां से आपने सारी इस ट्रैफिक को गुजारना है. तो साद रफीक साहब ने जो कहा है उसका अपना तो चिट्ठा हमने दिखा दिया कि वो खुद जो है वो रेलवे के 97% फंड्स जो है वो पंजाब के अंदर इस्तेमाल करते थे. और मोटरवेज की कहानी भी यही है, हाईवेज की कहानी भी यही है कि वो फंड्स भी उन लोगों ने वहीं पे इस्तेमाल किए हैं. देखिए मैं इसके अंदर एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने CPEC के भी जो फंड हैं वो ऑरेंज ट्रेन पे लगाए हैं. CPEC पे जो लाहौर के अंदर मॉडर्न मोस्ट जो है ट्रेन लगा दी गई लाहौर की सीटें लेने के लिए, तो वो जो है वो CPEC का पैसा लाहौर के लिए है.
آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب وہ کے سر اندر ظلم تو یہ دیکھیں، بات کہی جاتی ہے؟ گوادر کی یونیورسٹی سی لاہور ٹیک کا میں بن رہی پروجیکٹ ہے بنے گی لاہور میں. جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جنوبی پنجاب کی جو محرومی ہے در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا پیسہ یہ سینٹرل پنجاب میں لگاتے ہیں، کیونکہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ سیٹیں لیتی رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے تمام جو ہے وسائل کو جھونکا تو وہ سینٹرل پنجاب کے اندر جھونکا، جس سے جنوبی پنجاب کے اندر بھی محرومی تھی، آج بھی ہے، اور وہاں پہ توہی صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ پرائسز کے اندر، مہنگائی کے اندر اور ان اپنی پالیسیز پہ جو ہے ڈار صاحب کے اور ڈالر کی جو قیمت ہوئی ہے یہ انہیں جواب دینے پڑیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی بیانیہ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے کل پارلیمنٹ میں دے دیا ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں گے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف چینلز پہ یہی موضوع سخن ہے، اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اپنے اپنے تعصبات اور پریفرنس ضرور ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر جو کوالٹیٹیولی اور ایک معیاری بات کی گئی ہے کہ بھئی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ جو ہے 9 جو ہے مئی کے بعد بھی جو ہے اختیارات بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے گئے، اور 2018 سے بھی مختلف منظر کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدل گیا ہے. تو اس صورت میں جب بلاول صاحب نے ایک سیاسی بیانیہ دیا ہے کہ جب تک تمام ادارے اپنی اپنی جو ہیں ڈومین کے اندر کام نہیں کریں گے، اپنے آئینی دائرہ کار تک نہیں محدود ہوں گے، تو اس وقت تک ملک کے اندر ترقی اور جو ہے آگے بڑھنے کا معاملہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا پوری صاحب، کل بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، آج پھر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تقریباً 141 سیٹیں پنجاب کے نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس بنتی ہیں، اس میں سے 50 کے قریب جو ہے وہ آپ کے ساؤتھ بیلٹ کے اندر آتی ہے. باقی جو ہے وہ 90 سیٹیں جو ہیں وہ آپ کے اپنا باقی پنجاب کے جو اپنا 6 ڈویژنز ہیں اس میں آتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو بیانیے کی بات ہم کر رہے ہیں، کیونکہ لا محالہ پنجاب کے لوگوں نے ہی اپنا وہ کرنا ہے، اب جب ایک بیانیہ ہوگا مظلومیت کا، جو تحریک انصاف کے چیئرمین نکلے یا نہ نکلے لیکن تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہ بیانیہ لے آئیں گے کہ یہ ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے. ایک بیانیہ ہوگا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، اور ہم نے یہ کیا، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے روڈیں بنائی، ہم نے یہ اپنا اورنج ٹرین دی، ہم نے یہ ملک کو وہ بچا لیا، اسحاق ڈار جو ہے وہ بڑا اپنا اس اعلیٰ دین کا چراغ ہے اس کے پاس کہ اس نے جو ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا وغیرہ وغیرہ. ایک بیانیہ جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اس میں ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی بات ہوگی، کیونکہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے SIT کا جو افتتاح کیا ہے وہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ہم یہ جو مفت علاج کی سہولتیں اور وہ مہنگا علاج جو اپنا ہارٹ، اپنا دل کے امراض سے لے کر گردے اور باقی جو امراض ہیں اور کینسر کے امراض تک جو ہے، وہ سائبر نائف کا جو افتتاح کیا گیا تھا جناح کے اندر، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اتنا مہنگا علاج سب لوگوں کو مفت فراہم کر رہے ہیں، اور یہ خواب جو ہے جو ہم نے سندھ کے اندر اپنا کراچی سے شروع کیا تھا اور باقی پورے سندھ تک اس کو پھیلا دیا ہے، تو اب ہم اس کو پورے پاکستان تک مفت علاج کی سہولتوں کو لے جائیں گے. مطلب اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور پولیٹیکل ڈائریکٹو بھی ہوگا. آپ کے خیال میں یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ پنجاب کے سیاسی منظرنامے پہ کیا امپیکٹ کریں گی؟ دیکھیں، یہ بالکل کریں گی، اور بالخصوص پنجاب میں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر جو ہے شریف فیملی کا فوکس رہتا ہے. جس طرح ہم نے بات کی ہے جنوبی پنجاب، اور بھی دیگر ایریا ہیں جو کہ نظر انداز ہوتے رہے ہیں، تو اس میں اس بات پہ بڑا اچھا رسپانس ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایک ماڈل کھڑا کیا گیا ہے، صحت کا ماڈل دیا گیا ہے، ٹرانسپورٹ کو جو ہے چھوٹی چھوٹی جگہ پر دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف میٹرو لاہور کے اندر چل رہی ہے، اسلام آباد یا ملتان میں چل رہی ہے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ گئی ہے، حیدرآباد میں بھی گئی ہے، لاڑکانوں میں بھی گئی ہے، اور بھی جگہوں پہ وہ انہوں نے پروگرام دیا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت ایک ایسی جو ہے قیمتی چیز ہے جس پہ بہت خرچہ آتا ہے. کالج بنا دینا، یونیورسٹی بنا دینا، وہاں صرف اساتذہ کی فیس دینی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو روزانہ اخراجات ہوتے ہیں، تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، دوائیاں دینی ہوتی ہیں، فارمیسیاں چلنی ہوتی ہیں. تو یہ جو کام کیا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا ہوتا تھا ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اچھا رسپانس ہوگا اور لوگ یہ سمجھ چکے ہیں. اور چونکہ پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ اپنی جو ہے اچیومنٹس کو میڈیا پہ لانا چاہا، پہلے یہ کمی تھی کہ وہ اپنی اچیومنٹس کو اس طرح سے سامنے نہیں لاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی بیانیے کی بھی ضرورت ہے. سیاسی بیانیہ بہت ضروری ہے. آپ نے ایک بات کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ملک کے اندر یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نوجوانوں کا ایک رجحان بن چکا ہے کہ اور یہی وجہ بن رہی ہے. دیکھیے انہوں نے نہ تو کوئی 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں پی ٹی آئی نے، نہ انہوں نے 50 لاکھ مکان کا ایک مکان بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے. اور جو مہنگائیاں ہوئیں اور جو سارا کچھ ہے اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جتنا جو ہے رلایا انہوں نے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود ان کی ایک حمایت ہے اور وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل قوتیں کچھ اور ہیں. یہ بات اگر آپ سبزی والے سے بھی بات کریں اور چاہے کسی بھی سادہ الفاظ میں بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی طاقت کہیں اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی بیانیہ کارگر ہوگا، کیونکہ یہی کا جو ہے بیانیہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا اور جس کو جو ہے لے کر بلاول چلے ہیں. اور یہ انہوں نے سیاسی بیانیہ الیکشن سے جو حکومت ختم ہونے سے 3 دن پہلے پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرا دیا ہے، اور کسی نے یہ بیانیہ نہیں دیا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے برا منائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کے نوجوان اگر کوئی امید کی فضا یا کوئی ہوپ کی امید جو اگر دل میں لائیں گے تو وہ ایک ایسی نوجوان قیادت سے لائیں گے کہ جو ساتھ بھی چل رہے ہیں لیکن ان میں اتنی کلیئرٹی اور جرت بھی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم 15 مہینوں کے اندر اپنے جو ہیں آئینی دائرہ کار میں کام کرنے کے معاملات پہ کامیابی نہیں لے سکے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے 2018 کے برعکس کچھ معاملات زیادہ چلے گئے ہیں اور اس پہ بہت لوگوں نے رائے دے دی ہے اور بھی چینلز پہ یہ بات چلی ہے کہ جو ہے موجودہ حکومت نے اپنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوزیشن کو فردر کنسولیڈیٹ کیا ہے اور وہ جو سپیس شہباز شریف انہیں دے رہے ہیں وہ سپیس جمہوری قوتوں کے لیے واپس لینا بڑا ایک چیلنج بنے گا، جس کو بروقت بھانپ کر جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی ہے. یہ بات پاکستان کے مفادات کے اندر ہے، کیونکہ دیکھیے 1 مین شو جو کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ 1 سربراہ کے تحت چلتی ہے، تو اس میں پھر بعد ازاں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ضیاء الحق نے جو ہے جہاد شروع کرا دیا اور آئین برباد کر دیا، مشرف نے جو ہے امریکہ کو اڈے دے دیے اور جو ہے وہاں سرنڈر کر دیا، اور باجوہ کے دور کے اندر جو ہے سی پیک کو کلوز کر دیا گیا. تو جو ہے قیمت تو اس کی قوم چکاتی ہے، چاہے وہ کوئی ایک فرد، ٹھیک ہے باہر کی قوتوں کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے ڈیل کر لیتے ہیں. ختم ہوا چاہتا ہے، باقی جو باتیں ہیں کل کے پروگرام میں ہم پھر ڈسکس کریں گے، اور آج کے حوالے سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، گفتگو تاں ٻدھی ملک کے اندر ایندڑ چونڈن کے حوالے سے جو ماحول ٹھے پو ہے چیو یہ پہ وجے تو اج شاید اسمبلی کی تحلیل جو ہے مدت پوری کرنے جو ہے وزیر اعظم صاحب شاید اج پنجو تجویز دئی چھڈن. یہ خبروں ہلن تھیوں پیوں، ڈسجے ان چھا تو تھے. بہرحال ایندڑ وزیر اعظم نگراں کیر تھیندو اے وہ جا سیٹ اپ ہوندو وہ ہی پان بدھائیندو تو ایندڑ جو سیٹ اپ ہے وہ کترے عرصے تھی رہندو. بہرحال دسمبر جنوری تائیں تو ہلیو ویو ہے، چھکان تو ہی جا عدم شماری والا مسئلو تھو ہے. ॾिसूं था त इन सॼे अरसे में कीअं सेटअप ठहनि था ऐं उहे कीअं था कमु कनि. ऐं जेको बुनियादी ॻाल्हि आहे त ईंदड़ आम चूंडुनि जे लाइ
पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नैरेटिव कहिड़ो हूंदो ऐं उन जा मुख्य नुक़्ता कहिड़ा हूंदा। अॼोके प्रोग्राम ते डिस्कस कयोसीं, ईंदड़ प्रोग्रामनि में बि इन गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासूं त असां वटि जेका डेवलपमेंट जो फोकस कहिड़ो आहे, कहिड़ा इलाइक़ा रहिया आहिनि ऐं कहिड़नि हुकूमतुनि किथे किथे कीअं डेवलपमेंट कराई आहे, उन्हनि जी एजेंडा कहिड़ी रही आहे। इन त टिनी मुख्य पार्टियुनि जे विच में तक़ाबली जाइज़ो बि तव्हां ते पेश कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइश ऐं असांजे एनालिस्ट जनाब शाहीन कुरैशी साहब खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।